المجيد والفرقان الحميد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے مسجد کے آداب۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے بنی آدم ہر مسجد میں اپنی زینت ساتھ لے جاؤ، یعنی جب بھی کسی مسجد کی طرف جاؤ تو زیب و زینت کے ساتھ جاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی آپ اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا کہ لباس بھی زینت ہے۔ جب مسجد کی طرف جایا جائے تو بہترین لباس پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہونا چاہیے، سر میں کنگھی کر کے اچھی خوشبو لگا کر اور مسجد کی طرف جاتے ہوئے دھیمے دھیمے قدم اٹھا کر بہتر حالت میں یعنی عمدہ صورت و حالت میں نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا ہے، کیونکہ نماز میں رب سے مناجات کی جاتی ہیں، رب کے حضور بندہ اپنی التجاؤں کو رکھتا ہے، یہ رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب مسجدوں کے اندر جاؤ تو خوب زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فتاوی رضویہ کے اندر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا، فرمایا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ رب العزت کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ صرف مسجد کی طرف آنا یہ ظاہری حالت نہیں ہونی چاہیے کہ اچھے کپڑے پہن لیے، اچھا عطر لگا لیا، بلکہ فرمایا جس طرح انسان اپنا ظاہر صاف کر کے آئے اسی طرح اپنی باطن کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھے۔ باطن کی پاکیزگی کیا ہے؟ فرمایا اچھے جملے بولے، دنیا کی لغو گفتگو جو ہے وہ مسجد کے اندر نہ کی جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مسجدوں کی اچھی تعمیر کرو۔ ایک تو تعمیر کا مطلب یہی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے بنایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کو اچھی طرح تعمیر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا کہ مساجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے، اپنی آوازوں کو دھیما رکھا جائے اور دنیاوی گفتگو سے بچا جائے۔ یہ بھی مسجد کی تعمیرات کے اندر آتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں رب کائنات نے مسجد کے اندر جو ہے وہ آ کر بیٹھنے کو ثواب قرار دیا۔ فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی طرف زیب و زینت اختیار کر کے آتا ہے رب قدم قدم پر نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی رب عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لے، فرمایا جب تک مسجد میں رہتا ہے اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جب نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اب مسجد میں بیٹھ کے وہ کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہ پڑھے، لیکن دنیاوی گفتگو بھی نہ کرے، مسجد میں بیٹھنے کا بھی رب اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام آپ ان لوگوں کو مسجدوں سے بھگا دیا کرتے تھے جو مسجد میں بیٹھ کر رب کے گھر میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام آئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور دنیاوی باتیں کر رہا ہے۔ فرمایا آپ نے جو چادر لی ہوئی تھی اسی چادر کے ساتھ ان کو مار کر مسجد سے بھگا دیا۔ فرمایا رب کا گھر ہے، یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آج امام مسجد کسی کو بات کر دے کہ دنیا کی بات مسجد میں نہیں کرنی بیٹھ کے، وہ کہے گا نہیں میں تو چودھری ہوتا ہوں۔ او بھائی چودھری ہوگا تو اپنے گھر میں ہوگا، یہ رب کا گھر ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ رب کے گھر کے اندر بیٹھنا ہے تو تمیز کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اگر دنیا کا دستور یہ ہے کہ جج کے ہاں تمہاری پیشی ہو،
اور جج کے کیبن میں داخل ہونے سے پہلے وہاں پہ کھڑا دربان کہہ دیتا ہے او بھائی جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تیرے قمیض کا اوپر والا بٹن بھی کھلا نہ ہونا چاہیے، بند کر کے جانا ہے، وہاں پہ سر کو جھکا کے کھڑا ہونا ہے۔ میں نے کہا جج سے اتنا ڈرتا ہے، اور جس جج کو رب نے اتنی پاور دی ہے تو اس رب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ دنیا داروں سے ڈرتا ہے کہ چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر وہ جس سیٹ پہ بیٹھا ہے اگر تو اس کے سامنے جو ہے وہ بدتمیزی کا لہجہ رکھے گا، اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرے گا، وہ اٹھا کے تجھے جیل میں پھینک دے گا۔ میں نے کہا اگر رب کے حضور تجھے پیش ہونا ہے تو پھر جج کے سامنے تو اپنی گردن کو جھکائے، جج کے سامنے جائے تو اپنے بٹن کو بند کر کے جائے، لیکن جب رب کے گھر میں آئے تو عیاشوں کی طرح مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو بتا تو جج سے زیادہ ڈرتا ہے یا رب سے زیادہ ڈرتا ہے؟ دل کے اندر انسان کے اندر جب خشیت رب کی آ جائے گی نا، خوف الہی آ جائے گا، پھر انسان کا دل مسجد میں لگنا شروع ہو جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، فرمایا مجھے کسی نے کنکر مارا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کنکر مارنے والی ذات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو کہا کہ میں اٹھ کے بارگاہ فاروق اعظم میں حاضر ہوا، میں نے کہا جی، آپ نے فرمایا جاؤ جو مسجد میں بیٹھے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں نا انہیں بلا کے لاؤ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور کنز العمال کی حدیث پاک ہے، فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ جو دو بندے بیٹھے دنیا کی باتیں کر رہے تھے نا، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں بلا کے لایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا سننا، فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا حضور ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے، مدینے کے رہنے والے، میں تمہیں بڑی سخت سزا دیتا، تم رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بلند آوازیں کرتے، یعنی مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی گفتگو کرنے پر اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ نے مدینہ کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ رب کے گھر میں بیٹھنے کا اصول کیا ہے۔ فرمایا تم مہمان ہو اس لیے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، تمہیں اصول و ضوابط کا نہیں پتا، تمہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں جو سزا ملتی وہ دنیا دیکھتی۔ کریم آقا نبی علیہ السلام کے غلاموں، کریم آقا نبی علیہ السلام کی روایات سماعت فرمانا، فرمایا کہ جب بندے مسجد میں بیٹھ کر، رب کے گھر میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا، مسجد کے ادب کا خیال نہیں کرتے، فرمایا مسجد رب کی بارگاہ میں شکایت لگاتی ہے، شکایت۔ فرمایا پھر راستے کے اندر جب شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے نا تو فرشتے اسے ملتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں رب کا گھر ہوں، میرے اندر بیٹھ کے لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرشتے فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، ہمیں رب نے اسی لیے بھیجا ہے جو تیرے اندر بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں نا، ہم انہیں ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ جب لوگ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، تو فرمایا اس وقت ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جو مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں۔ فرمایا کیوں؟ کہ اللہ رب العزت ان سے بے پرواہ ہے۔ جو مسجد میں بیٹھ کر، رب کے گھر میں بیٹھ کر ہم دنیا کی باتیں کرے، یہ وقت آئے گا، کیونکہ محبوب نے فرما دیا صحابہ وہ وقت آئے گا جب مسجد میں بیٹھ کر لوگ دنیا کی باتیں کریں گے، میں کہنے سے بھی باز نہ آئیں، پھر ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ رب کے ذمے سے بری ہو چکے ہیں۔ اب کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی باتیں جو بندہ مسجد میں کرتا ہے نا، وہ دنیا کی باتیں انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے چوپائے جو ہے وہ گھاس کو کھا جاتے ہیں، کہ چوپاؤں کے سامنے گھاس کو رکھا جائے وہ گھاس کو نہیں چھوڑتے۔ فرمایا اسی طرح انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، جب مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرے گا نا، فرمایا اس کی وہ دنیا کی باتیں کرنا وہ اس کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ اور کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدوں میں ہنسا نہ کرو، جو بندہ مساجد کے اندر ہنستا ہے نا، فرمایا رب اس کی قبر میں اندھیرا پیدا کر دیتا ہے، اس کی قبر وحشتناک ہو جاتی ہے۔ اور کریم آقا نبی علیہ السلام کے غلاموں، یہ مسجدیں عام نہیں ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جس طرح انسان ہر بندہ جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور ہر ایک کو رب کائنات نے عزت بخشی ہے۔ فرمایا جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کا نصیب رب لکھ دیتا ہے، فرمایا اسی طرح زمین کے ٹکڑوں کا بھی نصیب لکھا جاتا ہے۔ فرمایا زمین کے ہر حصے کا نصیب نہیں ہوتا اس پہ رب کا گھر بنے۔ جس طرح انسانوں کا نصیب ایک دوسرے سے جدا جدا ہے نا، فرمایا زمین کے ٹکڑوں کا نصیب بھی ایک دوسرے سے جدا ہے۔ فرمایا زمین کے ٹکڑوں میں وہ ٹکڑا نصیب والا ہوتا ہے، اچھے نصیب والا، فرمایا جس کے اوپر رب کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اب کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جس طرح تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو نا، ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ ہم دنیا میں رہنے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ستارے چمک رہے ہیں، فرمایا وہ تو ہمارا آسمان ہے۔ فرمایا فرشتے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ کے گھر انہیں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے۔ میرے یارو، جن مساجد کی اتنی شان ہے، ان مساجد کی ترغیب دلانے والے، ان مساجد میں ذکر کرنے والوں کی شان کیا ہوگی، اور ان مساجد کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے، ذکر اللہ کرنے والے، خوف خدا کھانے والے لوگوں کی شان نہیں ہوگی؟ اور اگر ان لوگوں کی شان یہ ہے تو جو مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسجدوں کا ادب کرنا شروع کر دیں۔ مسجدوں کا ادب، اور مسجدوں کا ادب عام بات نہیں ہے، فرمایا مساجد کا ادب ہر بندے کو کرنا چاہیے۔ اور کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمانے علی شان نے فرمایا، انسان دوسرے کو عزت وہی دیتا ہے جو انسان عزت والا ہوتا ہے۔ اگر انسان عزت اسی کو دیتا ہے جو عزت والا ہوتا ہے، تو رب کا گھر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ انسان جس چیز سے کراہت کرتا ہے نا، ان چیزوں کا استعمال مساجد کے اندر بھی نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر انسان نے لہسن کھایا ہو، پیاز کھایا ہو، منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو دوسرا انسان اس کو پاس نہیں بیٹھنے دیتا، تو پھر ایسی چیزیں جو ہے وہ مسجد کی طرف آتے ہوئے کھا کر نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا، نماز، فرمایا فرشتہ نمازی کے منہ کے سامنے اپنے منہ کو کر لیتا ہے، تو جب ہمارے منہ کے اندر سے بدبو آئے گی تو فرشتہ پاس رہے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، انسان کا مین ڈور ہے انسان کا منہ۔ جب یہ صاف ہوگا تو انسان کا سارے کا سارا وجود صاف ہو جائے گا۔ کیوں کسی نے کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ خیالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد کے ساتھ اپنی محبتوں کو بڑھانے کی توفیق رب عطا فرمائے، اور مسجدوں کے تقدس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔ اللہم صلی